بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد محرم الحرام کو بہت زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح اسی مہینے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی۔ تو محرم الحرام کو بہت زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بخشش فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق لقب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ یہ مراد رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو دعاؤں میں مانگا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، فرمایا کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے دین کو تقویت نصیب فرما۔ ایک دن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ یا تو عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے دین کی تقویت نصیب فرما۔ ادھر سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور ادھر سے پھر دعا قبول ہوئی۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے، بہت غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ کہ آج میں اسلام کے چراغ کو بجھا دوں گا، آج میں اس شمع کو بجھا دوں گا۔ لیکن جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی بہن کے حوالے سے آپ کو خبر ملی کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان کی طرف چلے، بڑے غصے کے ساتھ وہاں پہ گئے، دستک دی، اپنی بہن کو بلایا اور ان کو کہا کہ کیا تم نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ کیا تم نے بھی اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زوردار تھپڑ لگایا اور آپ کے ناک سے خون بہنے لگا۔ آپ کی بہن زخمی ہو گئی، لیکن وہ کہنے لگی اے عمر، تم جتنا بھی میرے اوپر ظلم کر لو، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا۔ کہنے لگے کہ تم پڑھ کیا رہے تھے، تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو آپ کی بہن کہنے لگی کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جو محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ کہا کہ پھر مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ کہا کہ ایسے نہیں، پہلے تم غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، پھر تمہیں سنائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، کہا کہ ادھر سے عمر بن خطاب اپنے جسم کو صاف کر رہے تھے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو صاف کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، پھر قرآن پاک کو پڑھا اور کہنے لگے اے میری بہن، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو اس نبی کی بارگاہ میں مجھے بھی لے چلو۔ تو حضرت عمر بن خطاب کو آپ کی بہن نے لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے لگے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرہ داری کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور گلے میں تلوار حائل کی ہے، گلے میں تلوار لٹکائی ہے اور بڑے کر و فار کے ساتھ آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ آج عمر کا ارادہ اگر غلط ہے تو ہم اس کو سبق سکھائیں گے، لیکن اگر ٹھیک ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حمزہ، عمر کو آنے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ وقت آ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا اشہد انک رسول اللہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مانگ کے لیا۔
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सी खसूसियात से नवाजा। उनमें से एक खसूसियत जो आपको मिली, आप हुक्मरान थे लेकिन सादगी इतनी थी कि इसमें बेमिसाल थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमानतदार थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खासियत थी कि आप आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह हमें भी अदल करने वाले हुक्मरान नसीब फरमा, या अल्लाह हमें भी सादगी वाले हुक्मरान नसीब फरमा, या इलाही हमें वो हुक्मरान नसीब फरमा कि जिनकी तबीयत और मजाज में सादगी हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सादा पसंद थे। एक शख्स ने आपकी दावत की तो उसमें 2 सालन पका दिए, एक तरफ घी रख दिया और दूसरी तरफ उसने गोश्त रख दिया। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं यहाँ से खाना नहीं खाऊंगा इसलिए कि तुमने सुन्नत के ख़िलाफ़ किया है। तुमने 2 सालनों को जमा कर दिया और 1 सालन से भी काम चल सकता था। तो आप इतने सादा मजाज थे, आप सादगी पसंद करते थे। खुतबा जुम्मा के लिए मिंबर पे खड़े होते लेकिन आपके जिस्म पे लोग पैबंद देखते। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खसियात में से खसियत ये थी कि आप अल्लाह से डरने वाले थे। खशियत इलाही आपके जिस्म में मौजूद थी, आपके दिल में मौजूद थी। खशियत इलाही से आपका जिस्म कांपता था। आपने एक बाकायदा एक बंदा अपने पास रखा और उसको कहा कि तुम रोज़ाना मुझे ये बताया करो, तुम मुझे ये कहा करो कि ए उमर अल्लाह से डर, ए उमर अल्लाह से खौफ कर, अल्लाह से डरते रहना। तो वो रोज़ाना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आता है और कहता है उमर अल्लाह से डर। एक दिन वो शख्स हज़रत उमर की बारगाह में आया और कहने लगा ए उमर अल्लाह से डर। तो कहने लगे अब तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगा हज़रत क्या मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने कोई गुस्ताखी कर दी आपकी? तो हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अब मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया है और ये भी मुझे बता रहा है कि उमर अब तेरी मौत का वक़्त करीब है।